बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सामीन, ज़िला विहाड़ी और ज़िला बहावलनगर की सरहद पर एक जंगल नुमा इलाका है जहां आबादी बहुत कम है। कहीं कहीं ढारियां, कच्ची मिट्टी और गारे से बने छोटे छोटे आर्जी मकान दिखाई देते हैं। थाना साहुका का ये वसी और अरीज जंगल दो अजला की सरहद पर वाक़या होने के बायस जराइम पेशा अफराद का पसंदीदा ठिकाना था। चुनाचा इश्तिहारी मुजरिमान के मुख्तलिफ गिरोह इसी जंगल को अपनी आमाजगाह बनाकर आस पास के इलाकों में वारदातें करते थे। इसी जंगल में मुर्तज़ा और मूर्ति साहुका के गैंग ने भी ठिकाना बना रखा था। मूर्ति एक ख़तरनाक इश्तिहारी मुजरिम था जो विहाड़ी समेत कई अजला की पुलिस को मतलूब था। उसका गैंग पाकपतन, बहावलनगर, बहावलपुर, विहाड़ी और ज़िला खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। कम नफरी वसाइल की अदम दस्तयाबी के बायस पुलिस वसीओ अरीज जंगल नुमा इस इलाके में ऑपरेशन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। एक दो मरतबा ज़िला विहाड़ी और बहावलनगर की पुलिस ने साहुका के इलाके में छुपे डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किए, मगर इसमें भी कोई खातिर खा कामयाबी हासिल ना हो सकी। 2001 में मूर्ति साहुका गैंग एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो चुका था। उनकी पै दर पे वारदातों के बायस इस गैंग के हवाले से इलाका मकीनों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। अखबारों में खबरें छपती, दिन भर चौक चौराहों में मूर्ति गैंग और उसकी वारदातों का तज़किरा ज़ुबान ज़दे आम होता और हस्बे मामूल लोग पुलिस की नाकामी और नाअहली पर तरह तरह के जुमले कसते दिखाई देते। मूर्ति गैंग का सरगना मुर्तज़ा और मूर्ति चूँकि उसी इलाके का मुस्तकिल रिहायशी था, इसलिए पहाड़ी पुलिस पर दबाव का बढ़ना फितरी बात थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी डॉक्टर जमील अहमद ने सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए उस गैंग से निपटने का फ़ैसला किया और इस ज़िमन में बोरेवाला सर्कल के तमाम SHOs की मुश्तरका मीटिंग बुलाई, जिसमें गैंग के सरगना मूर्ति साहुका की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। DSP बोरेवाला की क़यादत में सर्कल के तमाम SHOs को मूर्ति गैंग की हंगामी बुनियादों पर गिरफ्तारी का काम सौंप दिया गया। DPO विहाड़ी डॉक्टर जमील इस सारे अमल की खुद निगरानी कर रहे थे और DSP बोरेवाला से रोज़ाना की बुनियाद पर पेश रफ्त की रिपोर्टें और अपडेट्स ली जा रही थी। सबसे पहले तो हमने मूर्ति के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने का बेड़ा उठाया। वो कौन है, इसका माजी क्या है, वो किस तरह मुजरिम बना वगैरह। इस दौरान एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई जिससे पता चलता है कि सफाक से सफाक मुजरिम के सीने में भी दिल धड़कता है। साहुका के इलाके में एक ऐसी खातून का पता चला जो मुबैना तौर पर मूर्ति साहुका की साबका मंगेतर थी। सनगन लेने से मालूम हुआ कि खातून के वालिदैन ने मूर्ति साहुका के मुजरिमाना रिकॉर्ड के बायस ये रिश्ता मनसूख करके खातून की शादी किसी मुकामी किसान के साथ कर दी। मूर्ति इस शादी से दिल बर्दाश्ता ना हुआ और उसने खातून के शौहर को डरा धमका कर उसे मजबूर किया कि वो खातून को तलाक दे दे। इसके बाद वो खुद ज़बरदस्ती उसके घर आने जाने लगा। इस वक्त तक मूर्ति नामी ग्रामी डाकू बन चुका था। पूरे ज़िले में हर तरफ उसका चर्चा होने लगा था, इसलिए खातून ने भी उसके ताल्लुक़ को बामर मजबूरी कबूल कर लिया। मूर्ति साहुका हफ्ते दो हफ्ते के बाद उसके घर का चक्कर ज़रूर लगाता था। वो इश्तिहारी मुलजिम था, लेकिन इसकी दहशत गर्दी की वजह से कोई भी शख्स उसकी मुखबरी के लिए तैयार न होता। पुलिस को जब अपने खुफिया मुखबरों की जानिब से मुजरिम की मौजूदगी की इतला मिलती तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती। SHO साहुका ने बहुत खुफिया तरीके से उस खातून से राब्ता किया और उसे एतमाद में लिया। पहले तो उस खातून ने पुलिस के साथ तावन करने से इनकार किया क्योंकि उसे डर था कि ना जाने मूर्ति उसके साथ क्या सलूक करेगा, लेकिन जब उसका एतमाद बहाल हुआ तो उसने पुलिस का साथ देने की हामी भर ली। हकीकत में वो खातून खुद भी उसके आए रोज़ के घर आने जाने से आजिज़ आ चुकी थी और इस इश्तिहारी मुजरिम से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। चुनांचे उस खातून को एक नई सिम और नया मोबाइल सेट लेकर दिया गया ताकि वो उस मोबाइल के ज़रिए पुलिस के साथ राब्ते में रहे और पुलिस मूर्ति साहुका की नकलो हरकत से आगाह रह सके। लेकिन मूर्ति साहुका ने भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो निहायत होशियार, चालाक और पुख्ता कार मुजरिम था, इसलिए वो उस खातून के घर में जाने और उस खातून से मुलाकात के दिन और वक्त तब्दील करता रहता था। एक और एहतियात वो ये करता था कि मुलाकात से पहले
अपने किसी کارندے کے ذریعے گھر کے چاروں طرف کے محلے وقوع کا جائزہ لیتا اور پھر اوکے رپورٹ ملنے پر ہی اس کے گھر میں داخل ہوتا۔ یہ 3-4 منزلہ مرلہ اراضی پر بنایا ہوا 2 کمروں پر مشتمل کچا مکان تھا، جس کی چھت گھاس پھوس اور مقامی میٹیریل کی تیار کردہ تھی۔ گھر کے صحن میں پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ 10 محرم الحرام کو ڈی ایس پی بورے والا کی جانب سے ایک فوری پیغام موصول ہوا، جس کے مطابق آج کسی بھی وقت مورتی سہوکا کی علاقہ تھانہ سہوکا میں اس مخصوص گھر میں آمد متوقع تھی۔ میری تعیناتی اس وقت بطور ایس ایچ او تھانہ گگو تھی، جو تھانہ سہوکا کے قریب ترین تھانہ تھا۔ ان دنوں تھانے کے ایک ہی سرکل بورے والا میں شامل تھے، لہٰذا مجھے اخلاقی طور پر بھی سب سے پہلے پہنچنا تھا، کیونکہ 10 محرم کی وجہ سے اس وقت زیادہ تر نفری عاشورہ کے جلوسوں کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، لہٰذا انہیں حساس ڈیوٹی سے نکالنا کسی طور پر مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر وہاں خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا تو الزام پولیس کے سر آتا۔ چنانچہ میں باقی نفری کو جلوس کی ڈیوٹی پر چھوڑ کر اپنے 2 گن مینوں اور تھانے میں ڈیوٹی پر مامور 3 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ضروری اسلحہ لے کر سہوکا کی جانب روانہ ہو گیا۔ خاتون کے گھر کے دائیں جانب خالی پلاٹ، جبکہ بائیں جانب ایک اور مکان تھا، جسے فوری طور پر خالی کروا لیا گیا اور 2-3 پولیس کمانڈوز کی ایک ٹیم سادہ لباس میں اس کے گھر کے داخل کر دی گئی، اور یہ کام اس قدر رازداری سے ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ تمام نقل و حرکت فطری انداز میں ہو رہی تھی تاکہ کسی راہگیر کو بھی شک نہ گزرے۔ پولیس کے 2 سپاہی برف گولا اور چھلیاں بیچنے والوں کے روپ میں ریڑیاں لگا کر اس راستے کے آس پاس ڈیوٹی دے رہے تھے، اور اسلحہ ان کی ریڑیوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت اسے کام میں لایا جا سکے۔ ایس ایچ او سہوکا مقامی ایس ایچ او کے ہونے کی وجہ سے اسے سارے آپریشن کو آن گراؤنڈ لیڈ کر رہے تھے۔ تھانہ فتح شاہ کے ایس ایچ او اور چودھری رضوان یوسف بھی اپنے گن مینوں کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے تھے۔ ہم سرکاری گاڑیوں کی بجائے ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے اس مکان کے قریب پہنچے تاکہ رازداری برقرار رہے۔ اتنے میں مخبر نے اطلاع دی کہ مکان کی عقبی دیوار سے گرم چادر اوڑھے ہوئے ایک شخص اندر داخل ہوا ہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ یہ مخصوص شخص مورتی سہوکا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے ہمیں اس پلانٹ کی گئی خاتون کی جانب سے مس کال کا انتظار تھا۔ غروب آفتاب کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا تیزی سے چھا رہا تھا، ہم نے اس مکان کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا۔ اتنے میں وہ خاتون اچانک ہاتھ میں گلاس پکڑے کمرے سے نکل کر صحن میں لگے نلکے کی طرف آئی، اور گلاس پانی سے بھر کر واپس پلٹتے ہوئے اس نے اچانک دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی دوران اندر سے ایک برسٹ فائر ہوا اور گولیاں نلکے کے ساتھ اس طرح ٹکرائیں کہ جیسے شب بارات کو پھل جھڑیاں چلتی ہیں۔ دیوار کی اوٹ میں چھپے ہمارے 2 نوجوان اس فائرنگ کی زد سے بال بچے، لیکن وہ خاتون جان بچا کر بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ہم نے مکان کو چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا تھا۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ اندر کمرے میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ مورتی گینگ کا سرگنا مورتی سہوکا خود ہے، اور اس کے پاس کلاشنکوف اور میگزینز اور گولیاں سے بھرے 2 تھیلے موجود ہیں۔ مکان کے باہر لگے لکڑی کے دروازے کو ہم باہر سے کنڈی لگا کر بند کر چکے تھے۔ مکان کے باہر ٹریکٹر ٹرالی کھڑی کے راستہ مسدود کر لیا گیا۔ میں نے اپنے گن مین جان محمد کو، جو پنجاب پولیس کی طرف سے کبڈی کے کئی بین الاضلاعی مقابلے جیت چکا تھا اور انتہائی دلیر اور ماہر نشانہ باز تھا، اس کی ڈیوٹی اس دروازے کے باہر لگائی تاکہ اگر اشتہاری مجرم گھیرا توڑ کر باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے تو بچ نہ پائے۔ اگلے لمحے جان محمد میری ہدایت پر ٹرالی کی اوٹ میں پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ ایس ایچ او سہوکا میگا فون پر بار بار اناؤنسمنٹ کر رہے تھے اور مورتی سہوکا کو ہدایت دے رہے تھے کہ وہ ہتھیار پھینک کر گرفتاری دے دے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سہوکا کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا اور مکان کے اندر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اندھیرا بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ایک طرف دسمبر کی شدید سردی اور دوسری جانب کھلی جگہ ہونے کے باعث دھند اترنے کے خدشے کے پیش نظر ہم نے گھاس پھوس سے بنی ہوئی مکان کی چھت کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ روشنی بھی ہو اور مجرم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور بھی کیا جا سکے۔ ہم نے پولیس کی گاڑیاں بذریعہ وائرلیس اس مکان کے قریب منگوا لی تھیں۔ اسی دوران پولیس لائن سے اضافی نفری سے بھری 2 گاڑیاں بھی جائے وقوع پر پہنچ چکی تھی۔ ہم نے ایک کانسٹیبل کی موٹر سائیکل سے پیٹرول نکال کر اسے چھت کی ایک طرف پھینکا اور کنارے کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے پوری چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مورتی سہوکا کا کمرے کے اندر جہاں بھی تھا اب اس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی دوران اندر سے فائرنگ کی آواز برآمد ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں باہر کھڑی ٹرالی کے ساتھ گولیاں ٹکرانے کی آواز آئی۔
یہ یقیناً مجرم کی فائرنگ تھی، کیونکہ یہ فائرنگ ہمارے جوان کرتے تو اس کا رخ اندر کی طرف ہوتا۔ ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اگلے لمحے مورتی چوکا لکڑی کے بیرونی دروازے کے ایک حصے کو توڑ کر گھومتا ہوا کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہوا باہر نکلا۔ مکان کے باہر سڑک پر خطرے سے نابالغ پولیس لائن سے آیا ہوا اضافی نفری کا ایک نوجوان جو سگریٹ پینے میں مگن تھا، اس اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ صرف پولیس کی اضافی نفری وقوعے پر نہیں پہنچی تھی، چوکا کے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سرغنہ گھیرے میں آ گیا ہے، اور وہ بھی آن پہنچے تھے۔ کچھ فاصلے پر جنگل کے اندر سے گھوڑوں پر سوار چوکا کے ساتھی پولیس کو للکار رہے تھے اور اپنی موجودگی جتانے کے لیے وقفے سے ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ بدنام زمانہ اشتہاری مجرم مزید نقصان کرتا۔ ٹرالی کی اوٹ میں پوزیشن سنبھالے جان محمد کانسٹیبل نے یکے بعد دیگرے SMG کے 2 برسٹ اس کے جسم میں اتار دیے۔ برسٹ لگنے کے بعد وہ کئی فٹ ہوا میں اچھلا اور پھر وہیں زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مورتی چوکا کی لاش کو شناخت کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا۔ اس کی تلاشی کے دوران اس کے پاس سے ایک روسی ساختہ کلاشنکوف، 30 بور پستول، ایمونیشن کے 2 تھیلے، 150 روپیہ اور ایمبیسی فلٹر سگریٹ کی ایک ڈبیا برآمد ہوئی۔ اس طرح وہ خطرناک ڈکیٹ، سفاک قاتل اور دہشت کی علامت سمجھا جانے والا مورتی چوکا اپنے انجام کو تو پہنچا، لیکن پولیس لائن سے آنے والی اضافی نفری کے ایک نوجوان کے جانی نقصان نے اس ساری کامیابی کی خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ اس آپریشن کے دوران مجھے 2 سبق ملے۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے خصوصی آپریشن کے دوران صورتحال سے ناواقف اضافی نفری کو پولیس لائن یا گارداد سے منگوانے سے حتی الوسیع اجتناب کیا جائے۔ اگر بہت ضروری ہو تو انہیں آپریشن کی جگہ سے دور مناسب فاصلے پر رکھا جائے اور مکمل بریفنگ کے بعد انہیں جائے آپریشن پر بھجوایا جائے۔ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اس رات پولیس لائن سے آنے والی اضافی نفری کی گاڑیوں کو جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر روک لیا جاتا تو شاید ایک پولیس اہلکار کی جان بچ جاتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔